تاریخ اسلام میں نے لکھا ہے تفصیل سے اس واقعے کو کہ جب بعثت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے تو مدینے کے اوس و خزرج جو دو قبیلے تھے ان میں لڑائی چھنی ہوئی تھی، تو ان میں سے دو آدمی جو بڑے ممتاز لیڈروں میں سے تھے وہ مکے آئے تاکہ یہاں کے جو ان کے شناسہ افراد ہیں ان کو اپنی امداد کے لیے دعوت دیں کہ تم ہمارا ساتھ دو ایک قبیلے اس دوسرے قبیلے کے مقابلے میں۔ چنانچہ وہ جو ایک بہت بڑا یہاں کا زعیم جو تھا لیڈر جس کے قبضے میں وہ قبیلے ہوتے تھے، قبضے میں جو رئیس قبیلہ ہوتا تھا تو وہ گویا پورے آدمی اس کے حکم پر چلنے والے ہوتے تھے، تو وہ ان سے جا کے ملے یہ کہ صاحب ہم پر یہ مصیبت آئی ہے اور آپ ہماری مدد کیجیے اس میں۔ قبل کے ان کے تعلقات تھے، روابط تھے۔ انہوں نے کہا صاحب ہم ضرور مدد کرتے ہیں مگر آج کل ہم خود ایک مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ان کا وہ مصیبت کیا ہے؟ کہا مصیبت یہ ہے کہ ایک آدمی ہم میں پیدا ہوا ہے جو ادعا رکھتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں خدا کی طرف کا پیغمبر ہوں، اور ہمارے دبے پیچھے ملازمین اور نوکر چاکر غلام ہمارے بہت کثرت سے ہمارے قبضے سے نکلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی تعلیم میں مساوات ہے، یہ رئیس اور غریب کی تفریق نہیں ہے، تو ہمارے یہ کم پسے ہوئے لوگ جو ہیں کمزور طبقے والے یہ زیادہ اس کی طرف پیچھے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے، ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں سر دست آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب یہ نا امید ہوئے، مایوس ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا صاحب تو جب آپ مدد نہیں کر سکتے تو ہم ناکام واپس جائیں گے، مگر جب آئے ہیں تو ذرا یہاں جو عبادت گاہ ہے کعبہ اس کی زیارت کر لیں، یہی کام ہو جائے۔ جب یہاں آئے ہیں تو بالکل ہی نامراد تو واپس نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے مگر یہ کہ مناسب نہیں ہے، ہمارے مشورہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں اور پھر کعبے کی زیارت بھی نہ کریں واپس۔ کہا جی ہاں کچھ صحیح نہیں ہے آپ کا وہاں جانا۔ اب کیا آخر بات کیا ہے، کتنی حماقت ہے وہ کہ اتنی دور سے آئے اور پھر جو اصل کام ہے وہ بھی نہ ہوگا، اور یہ کام جس کا موقع ملا تھا یہ بھی نہ کرے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہاں کعبے کے پاس وہ آدمی وہ جس کا کہتا ہے کہ میرے پاس پیغام اترا ہے وہ پڑھا کرتا ہے، دیکھیے کلاس لگا ہوا ہے، کلاس لگا ہوا ہے، جو آئے اس نے وہ پڑھا کرتا ہے، تو وہ اچھا کہا کہ پڑھا کرتا ہے تو وہ پڑھا کرے، ہم سے کیا مطلب؟ کہا نہیں وہ جو پڑھا کرتا ہے وہ اکثر آدمی کے دل پر اثر کر جاتا ہے، اسے سن کے آدمی پھر پھنس جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے احساس حقانیت۔ اسی وجہ سے ایسی کمزوریاں محسوس کرنے والے وہ اعلان کرتے ہیں کہ دوسروں کی مجلسوں میں نہ جاؤ۔ ٹھیک نہیں ہے جانا، تو وہ اچھا وہ آپ نے ہوشیار کر دیا، اب ہم کوشش کریں گے کہ نہ پھنسیں، گرفتار نہ ہو اس کے دام میں۔
تو نے کہا خیر وہ اب آپ بالکل تیار ہیں جانے کے لیے تو ہم کچھ انتظام کر دیں جانے ہم یہ خیر خواہی میں گئے تو کیا گئے روئی لائے اس کے بعد بڑی کوشش کے ساتھ کانوں میں جتنی بھی قوت سے ممکن تھا بند کیا ان کے کانوں کو اور اندر روئی داخل کی کہا بس اب یہ وہاں سے جو چلے تو انہوں نے ان کی خاطر سے اپنے میزبان کی وہ سب عمل ان سے کرا لیا جو کچھ وہ کارروائی ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے ان میں چاہے تکلیف بھی کچھ ہوئی ہو یہ برداشت کر لیا راستے میں اب ظاہر ہے کہ کانوں میں روئی تھوڑی ایسی ہے کہ پاس والے آدمی سے بھی کچھ بات کریں تو وہ بالکل نہ سن سکے تو اب آپس میں کہا کہ یہ کون سی حماقت ہے دیکھیے یہ عقل کہہ رہی ہے ارے بھائی آدمی جاتا ہے سوغات کوئی لے جاتا ہے اس سے بہت کے سوغات کیا ہوگی کہ ایک نیا واقعہ ہو اسے جا کے آدمی پیش کرے اپنے قوم کے سامنے تو ان کی بات سنیں وہ کیا کہتا ہے اور وہ ایک عجیب واقعہ ہے اس کو جا کے اپنے یہاں لوگوں سے بیان کریں وہاں سب ہمیں کیا اتنا بیوقوف بنائیں گے کہ گئے اور پھر ایسی اہم بات اور تم کان بند کر کے گئے اور اس کا کلام بھی نہ سنا کہ وہ آخر کہتا کیا ہے لہذا جلدی جلدی وہ روئی سب نکال کے اور راستے میں پھینکی اور اس کے بعد آزاد کانوں کے ساتھ گئے اور اب گئے تو کلام وہ سنا جس نے دل و دماغ دونوں میں گھر کر لیا اور اس کے بعد کہا کہ اپنی تعلیم بتائیے اور ہم اسے قبول کریں چنانچہ مدینے کے یہ پہلے 2 مسلمان ہیں جو اس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اب وہ گئے تو مبلغ اسلام بن گئے اور پھر متفقہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ دوبارہ وہ آئے تو اب وہاں سے 7 آدمی آئے اور اب وہ 7 آدمی جب گئے تو پھر دوبارہ جو آئے تو 70 آدمی آئے اور جب ہجرت ہوئی ہے تو مدینے کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں 1-2 دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو گئے ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بس عقل کی رہنمائی کو قبول کر لیا تو اسی نے منزل حق تک پہنچا دیا